ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقة إلى تمام 4 سنين لأنها استحقت. یہ جو باب ہے اس میں کسی روایت کا بیان نہیں ہے، یہ بیان لغت کے لیے، اور یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل لغت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ عمروں کے لحاظ سے اونٹوں کے الگ الگ نام ہے، ہر عمر کے لحاظ سے نام بدل جاتا ہے، تو شروع سے لے کے آخر تک، یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے مختلف مراحل ہے زندگی کے، پہلا سال، پہلے سال سے بھی پہلے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، تو ہر سال کے لیے کیا کیا نام ہے اس کا بیان ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ سمعت من الریاشی، ایک مشہور لغوی کہتے ہیں ان سے میں نے یہ بیان سنا ہے، وہ ابی حاتم وغیرہما من کتاب النضر بن شمیل، اور نضر بن شمیل کی کتاب ہے جو لغت سے متعلق ہے، اس میں بھی یہی ہے، وہ من کتاب ابی عبید، ابو عبید ایک لغوی ہے، محدث بھی ہے، ان کی بھی ایک کتاب ہے، اور وہ ما ذکر احدہما الکلمہ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں نے سارے الفاظ ذکر کیے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک کلمہ ذکر کیا ہو، کسی نے 5-6 ذکر کیے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یسمى الحوار، پیدائش کے بعد بچہ حوار کہلاتا ہے۔ ثم الفصیل، اذا فصل، جب اس کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ فصیل کہلاتا ہے۔ ثم تكون بنت مخاض یا ابن مخاض، جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو بنت مخاض اور ابن مخاض کہتے ہیں اس کو۔ الی تمام سنتین، یہ بنت مخاض اور ابن مخاض کا اطلاق اس پر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا، 2 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر بنت لبون اور ابن لبون۔ فإذا دخلت في الثالثة، 2 سال مکمل ہو گئے، تیسرا شروع ہو گیا، فهي بنت ابنة لبون۔ فإذا تمت له 3 سنين، 3 سال پورے ہو گئے، چوتھا شروع ہو گیا، فحق وحقة، مذکر ہے، نر ہے تو حقن ہے، اور مؤنث ہے تو حقتن، الی تمام 4 سنین، 4 سال تک یہی نام رہتا ہے۔ لأن استحقت ان ترکب ويحمل عليها الفحل، کہتے ہیں اس کو حقہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نقل و حمل کی بھی کام آ سکتا ہے، اور اگر مادہ ہے تو فحل کے لیے بھی قابل استعمال ہے، یعنی وہ بعد میں فحل جو ہے نر، اس کے اوپر نر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو حاملہ بنانے کے لیے۔ وہی تلقح ولا یلقح الذکر، وہی تلقح ولا یلقح، کہتے ہیں کہ دیکھو 4 سال کی اگر مادہ ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن 4 سال کا اگر نر ہے نا تو اس میں تلقیح کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کسی کو گاون نہیں بنا سکتا، حتی یسنیہ، سنی ہو جاتا ہے جب اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویقال الحقۃ طروقۃ الفحل، اور حقہ بچوں کی صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ فحل کے استعمال میں آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو طروقۃ الفحل بھی کہتے ہیں، مطروقۃ الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فحل جو ہے وہ جنسی عمل کر سکتا ہے إلى تمام 4 سنين۔ فإذا تعنت في الخامسة، 4 سال پوری ہو گئے اور 5واں سال شروع ہو گیا، فهي جزع، تو اب اس کا نام جزع پڑ گیا، حتى يتم لها 5 سنين، 5 سال پورے ہونے تک۔ فإذا دخلت في السادسة، اگر 6واں سال شروع ہو گیا تو والقى ثنیہ، اور سامنے کے دانت اس نے توڑ دیے، فهي حينئذ ثني حتى يستكمل 6، تو اس کو ایسے میں سنی کہتے ہیں جب تک کہ 6 سال پورے نہیں ہو جاتے۔ 5 سال تک تو جزع ہے، اور 5 سال کے بعد وہ سنیہ ہے جب تک کہ اس کے 6 سال پورے نہیں ہو جاتے۔ جب 6 سال پورے ہو گئے، فإذا تعن في السابعة، اور 7واں سال شروع ہو گیا، تو سمی الذکر رباعی والانثى رباعیہ، تو اونٹ جو ہے اس کو رباعی کہتے ہیں اور اونٹنی کو رباعیہ کہا جاتا ہے۔ الی تمام السابعہ، جب تک کہ 7واں سال پورا نہیں ہو جاتا۔ فإذا دخل في الثامنة، 7واں سال پورا ہو گیا، اب 6واں سال شروع ہو گیا،
والقا سن السدیس الذی بعد الرباعیہ، اور رباعیہ دانتوں کی مختلف شکلیں ہیں نا، سنایا ہے، رباعی ہے، اضراس ہے. رباعی کے بعد جو دانت ہے اگر وہ اس نے گرا دیے فو سدیس و سدس، تو ایسے میں اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ سدیس یا سدس. الا تمام السن، یہ 7واں سال پورا ہوا تھا، 8واں شروع ہو گیا، تو اب اس کو سدیس یا سدس کہیں گے. الا تمام الثامنہ، جب تک 8 سال پورے نہیں ہو جاتے، 8 سال پورے ہونے تک اس کا نام سدیس اور سدس رہے گا. فإذا دخل في التسع تلعن ابوه، اور جب 9واں سال شروع ہو جاتا ہے تو سامنے کے دانت نکل آتے ہیں. فهو بازل، تو ایسے میں اس کو بازل کہتے ہیں 9 سال شروع ہونے پہ. اے بزلن ابو، یعنی طلع، اس کا دانت نکل آیا. حتی يدخل في العاشرة، 10 سال تک، 10ویں سال میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بازل کہیں گے. فحينئذ مخلف، اور جب 10واں سال شروع ہو جائے تو پھر اس کا نام مخلف ہو جاتا ہے. ثم ليس له اسم، بس یہاں علیحدہ جو اسماء کی ایک ترتیب ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اب 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، تو مخلف و عامین، مخلف و عامین، مخلف و ثلاثۃ اعوام، اسی طرح اس پر اضافہ کر کر کے اس کی عمر بتائی جاتی. تو مخلف کا اطلاق اس پر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے 10 سال پورے ہو جاتے ہیں. فوائد مخلف سنبھالے سے لو اسمن ولیکن یقال، پھر اس کا الگ سے نام نہیں ہوتا، بلکہ یا تو بازل نام استعمال ہوتا ہے یا مخلف استعمال ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے بازل و عامن و بازل و عامین و مخلف و عامن و مخلف و عامین و مخلف و ثلاثۃ اعوام الی 5 سنین. والخلیفہ، اور کہتے ہیں ایک اور نام مستعمل ہے لغت میں، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. تو خلیفہ یعنی اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو گابن اونٹنی ہوتی ہے حاملہ، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. حامل، خلیفہ کے معنی حامل. قالب، یہ کتاب الجنایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو دیت مغلظہ ہوتی ہے نا، اس میں بعض اونٹنیاں ایسی ہونی ضروری ہے جو گابن ہو. والخلیفۃ الحامل قال ابو حاتم والجزوع وقت من، ایک تو ہے دیکھو جزع اور جزع، وہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے 4 سال پورے ہو گئے ہوں اور 5واں سال داخل ہو گیا ہو. لیکن ایک اور لفظ ہے جزوع، تو کہتے ہیں جزوع جو ہے نا، یہ اس کا کسی عمر سے تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں وقت من الزمن لیس بسن، کہتے ہیں کہ یہ ایک جو اونٹوں کا ایک نظام ایسا ہے کہ ایک موسم آ جاتا ہے جس میں سب اونٹیاں بچے دیتی ہے، تو اس سیزن کو جزوع کہتے ہیں. یہ یعنی بچے پیدا ہونے کا سیزن آ گیا. والجزوع تو وقت من الزمن، یہ ایک زمانے کا نام ہے. لیسا بسن، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. وہ فصول الاسنان عند طلوع سہیل، اور کہتے ہیں سہیل طیارہ سہیل ستارہ جب شروع ہو جاتے ہیں نا تو عمریں بدلتے رہتی ہے، اس لیے کہ اسی وقت پیدائش بھی ہوتی ہے. تو جو ابن مخاص تھا وہ ابن لبون بن جاتا ہے، جو ابن لبون تھا وہ حق بن جاتا ہے. وہ فصول الاسنان عند طلوع سہیل، اور جو عمروں کے وہ ہے عمروں کے جو موسم ہے وہ طلوع سہیل کے وقت ہے. قال ابو داود انشدنا الریاشی ہے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ امام ریاشی نے مجھے ایک شعر بھی سنایا، اذا سہیل اول اللیل طلع فابن اللبون الحق والحق جزع، کہ جب سہیل کا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو جو ابن لبون تھا پہلے سے وہ حق بن جاتا ہے، اور جو ابن وخاص تھا وہ ابن لبون بن جاتا ہے، اور جو ابن لبون تھا وہ حق بن جاتا ہے، اور جو حق تھا وہ جزع بن جاتا ہے. فابن اللبون الحق، ابن لبون حق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے 3 سال پورے ہو گئے اور 4تھا سال داخل ہو گیا. والحق جزع. لم يبق من اسنانها غیر الہبع، اور کہتے عمروں میں سے صرف ہبع باقی رہ گیا نا. ہبع اس بچے کو کہتے ہیں جو بغیر موسم کے پیدا ہو جائے. جیسے انسانوں میں بھی 9 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
کیا 7 مہینے میں پیدا ہو جائے، 8 مہینے پہ وقت سے پہلے. تو اسی طریقے سے اونٹ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر پیدا ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہبا اس کا نام ہے، جو بغیر موسم کے پیدا ہو جائے. تو یہ بیان لغت ہے جو درمیان میں آ گیا، چونکہ کتاب الزکوٰۃ میں ابل کا بکثرت ذکر آیا ہے، اور وہ ابل سائمہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے، اور اس میں مختلف عمریں ملحوظ ہے. ابن مخاض، اس کا مطلب ہے کہ ابن مخاض سے کم میں کوئی چیز واجب نہیں، نہ حوار نہ فصیل. ابن مخاض کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جزع ہے. جزع سے اوپر کوئی واجب نہیں، اللہ یرضا رب المال تو الگ بات ہے. جی باب أين تصدق الأموال. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. لا جلب ولا جنب، یہ جو حدیث ہے یہ 2 جگہ مروی ہے، ایک کتاب الزکوٰۃ میں اور ایک کتاب الجہاد میں. ریحان کی بات میں، ریحان کہ اگر گھڑدوڑ کا مقابلہ ہے تو اس مقابلے میں جلب اور جنب نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے، جلب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دھوکہ دیتے تھے کہ مثلا 2 گھوڑوں میں مقابلہ ہے، 2 اونٹوں میں مقابلہ ہے، اونٹوں میں یا مقابلے میں کئی اونٹ شامل ہوتے ہیں، باقاعدہ کیا کہتے ہیں اسے، ٹورنامنٹ ہے، مقابلہ ہے کیا اونٹوں کی دوڑ کا. یہ جو لوگ ہیں نا یہ اب بھی کرتے رہتے ہیں امارات والے. تو کرتے یہ تھے کہ ایک آدمی کو کسی ایک اونٹ کے پیچھے لگایا جاتا تھا، وہ شور کرتا تھا، شور، تو شور کی وجہ سے اونٹ مستی میں آ جاتا ہے، تیز دوڑتا ہے تو جیت جاتا تھا. تو ایک کے پیچھے سے شور ہے، دوسروں کے پیچھے شور نہیں ہے، تو یہ تو دھوکہ ہوا نا. یہ جو ہار جیت کا فیصلہ ہوگا یہ فطری نہیں ہوگا بلکہ دھوکہ بازی سے، بدعنوانی سے ہوگا نا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جلب نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فطری طور پر دوڑ لگائی جائے، جو آگے نکل گیا وہ جیت جائے گا. اور جنب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی حرکت کرتا تھا کہ ایک اونٹ پر تو سوار ہو جاتا تھا، ایک اور اونٹ بطور پخ کے ایک اضافی طور پر اپنے ساتھ لگا لیتا تھا، یہ دوڑ شروع ہو جاتی تھی. اب بیچ میں جس اونٹ پر وہ سوار تھا وہ تھک جاتا تھا نا، تو تازہ دم پہ سوار ہو جاتا تھا، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ تازہ دم پہ سوار ہو جاتا تھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ جیت جاتا تھا، اس لیے کہ ایک تھکا مانتا تھا، ایک تازہ دم ہوتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں جنب، یعنی برابر میں اس نے ایک اور بھی رکھا ہے اور ضرورت کے وقت اس پر جا کے بیٹھ گیا اور دوڑ جاری ہے. تو فرمایا کہ نہ جلب ہونا چاہیے اور نہ جنب ہونا چاہیے. سمجھ میں؟ بلکہ فطری انداز میں امانت اور دیانت کے ساتھ دوڑ لگائی جائے، اس میں جو شاندار ہوگا، جو زیادہ عمدہ ہوگا وہ جیت جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ انعام کا مستحق ہوگا. تو یہ مفہوم ہے لا جنب و نہ جنب کا کتاب الجہاد کی نسبت سے، اور یہ اس کا مفہوم دوسرا ہے. یہاں جلب کا مفہوم یہ ہے، جلب کے معنی کھینچنا، بلانا. تو جلب کا مفہوم یہ ہے کہ جو سائی ہے نا، سائی عامل، وہ ارباب اموال سے کہے کہ دیکھو اپنے سارے ریوڑ میرے دفتر میں لے آؤ یہاں، یا کوئی جگہ متعین کرے کہ سب لوگ اپنا اپنا مال یہاں لے کر آ جائے، میں گنوں گا اور گن کے اندازہ لگاؤں گا کہ اس میں کتنے زکوٰۃ بنتی ہے. تو یہ بےہودہ بات ہے نا، پریشان کرنا ہے لوگوں کو. کس کو پریشان کرنا ہے؟ ارباب اموال کو. کہاں کوئی کنٹینر تلاش کریں گے، کہاں کوئی ٹرک تلاش کریں گے، اس میں بھریں گے، لائیں گے، بلاوجہ ایک اضافی خرچہ ان کے اوپر ہوگا، ایک مصیبت بھریں گے. تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. لا جلب. اور جنب کا مطلب یہ کہ یہ جو نہیں ہے، یہ ارباب اموال کی طرف متوجہ ہے. مالکان نے دیکھا کہ صاحب وہ صاحب آ رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو جہاں چراگاہ ہے وہاں رکھنے کے بجائے وہ اپنی بکریوں کو سیاچن پہ لے گئے. کہاں؟ کارگل اور سیاچن پہ، کہ یہ صاحب آپ یہاں تشریف لائیں
اور یہاں گنتی کر کے اپنے زکوٰۃ وصول کرے. یہ کس کو پریشان کیا؟ سائی کو پریشان کیا. تو نہ سائی کو پریشان کرنا چاہیے اور نہ ارباب اموال کو پریشان کرنا چاہیے. ارباب اموال کو پریشان کرنا اس کا یہ کون سے لفظ کا مصداق ہے؟ لا جنب، لا جلب لام کے ساتھ. اور سائی کو پریشان کرنا یہ لا جنب کا مصداق ہے. جلب کے معنی کھینچنا کہ وہ سائی کہتے ہیں کہ سب لے کے آؤ یہاں پہ میرے پاس، میں یہاں گنوں گا اور گن کے اندازہ لگاؤں کتنے. اور جنب کے معنی دور ہونا. تو گویا کہ وہ اپنے معروف جگہ سے جہاں ان کے مال مویشی رہتے ہیں، جہاں باڑا ہے، جہاں سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے بہت دور چلے جاتے ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں اس طریقے سے سائی کو اور عامل کو. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. غیر فطری انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو معروف طریقہ ہے، شائستہ طریقہ ہے، اسی کے مطابق چلنا چاہیے. جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آ جائے تو ارباب اموال اپنے اپنے جگہوں میں رہے اور سائی وہاں جا کے گنتی کرے، اندازہ لگائے اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے کے آ جائے. تو یہ دونوں جگہ یہ لفظ آیا ہے، یہی کلمہ ہے، یہی جملہ ہے، اور لیکن ہر جگہ اس کا مفہوم الگ ہے. وہاں دوسرا مفہوم ہے، دوسرا مفہوم. فرمایا کہ اسی پر یہ ترجمہ قائم کیا ہے، این تصدق الاموال، کہ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی تو کہاں نکالی جائے گی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی جگہ نکالی جائے گی جہاں عام طور پر معمول ہے، چراگاہ ہے، باڑا ہے، اسی جگہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. نہ سائی ان کو مجبور کرے گا کہ میرے پاس فلانی جگہ لے کر آؤ سارے اموال، اور نہ ارباب اموال اس جگہ کو چھوڑ کے دور جگہ جائیں گے سائی کو پریشان کرنے کے لیے. ایسا بھی نہیں ہوگا. عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ الصدقات الا في الدوریم. یہ اس کا مزید جو ہے تشریح ہے اس کی کہ ان کے اپنے قبائل میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلات میں، اپنے ٹھکانوں میں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، غیر فطری طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي. یہ جو کتاب الجہاد میں لا جلب ولا جنب کا لفظ ہے نا، تو جلب کے میں نے کیا بتایا؟ شور مچانا. تو شور مچانے سے اونٹ جو ہے مستی میں آ جاتا ہے، جس کو اسی کا ایک طریقہ خودی خوانی بھی ہے، خودی خوانی. اور یہ ایک زمانے میں اخبار میں آیا تھا کہ جو سرپیرے لوگ بیہودہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ منعقد کراتے ہیں. تو پاکستان سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے یا خرید کے لے گئے. وہ پاکستانی خود یہ اس حرکت میں گویا کہ شامل ہو گئے. اور جب گھڑ دوڑ شروع ہوئی نا، یعنی اونٹوں کی دوڑ شروع ہوئی، تو ایک بچے کو اونٹ کے پسلیوں کے ساتھ باندھ دیا. اب اونٹ جب دوڑا تو ظاہر کہ وہ بچہ ہے، وہ پسلیوں کے رگڑ سے وہ بے چین ہو گیا، اس کی چیخیں شروع ہو گئی. چیخ سے اونٹ زیادہ دوڑتا. اس مقصد کے لیے بچوں کو یہ خریدتے تھے اور اس سے یہ حرکت کرتے تھے. اب بچنے اس پر پابندی لگی، اب بھی چور بازاری کا کام ہو رہا ہے. ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں ہمارے پاکستانی. ظاہر کہ باہر کے لوگوں سے تو خیر کیا توقع ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے میں خود پڑھا ہے اور یہ اس طرح. تو یہ بھی تازہ ترین اور بھونڈی اور انتہائی بیہودہ اور شرمناک شکل ہے. کس کی؟ جلب کی. کتاب الجہاد کی نسبت سے لا جلب کی. ایک تو کہ ایک آدمی پیچھے لگا ہوا ہے، شور کرتا ہوا بھگا رہا ہے اس کو، اور ایک یہ صورت کہ بچے کو باندھ دیا اس کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ. تو یہ لا جلب کی ایک شکل ہے. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق. کہ مویشی جہاں ہے وہیں سے اس کی جگہ ان کو اس زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور مصدق کی طرف ان کو ہکا کے اور وہ لے کے نہیں جایا جائے گا ان کو. جی. والجنب عن هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. اس تفسیر کے لحاظ سے انہوں نے جنب اور جلب کو ایک ہی رکھا ہے، لیکن حقیقت دونوں میں فرق ہے. جلب کے معنی الگ ہے اور لا جلب
کہ جو نفی ہے یہ کس کی طرف متوجہ ہے؟ سائی عامل کی طرف. لا جلب اور لا جنب کی نفی کی نہیں کس طرف متوجہ ہے؟ ارباب الاموال کی طرف. ٹھیک. باب الرجل يبتاع صدقته. ہاں، ایک آدمی نے زکات میں بکری دے دی یا اونٹنی دے دی اور بعد میں دیکھا کہ جس کو ملی ہے نا وہ اونٹنی یا وہ بکری یا گائے وہ اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ آدمی جس نے زکات ادا کی اس کو خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا؟ یہ مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خریدنا نہیں چاہیے، خریدنا مکروہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھو اس آدمی کو معلوم ہے کہ گائے مجھے کس نے دی؟ فلان صاحب نے دی. اور جب اگر وہ کھلی مارکیٹ میں جاتا ہے تو بھاؤ تاؤ کرتا صحیح طریقے سے. اگر 10,000 کی گائے ہے 50,000 کی گائے ہے تو صحیح پیسے وصول کرتا. اب دیکھو اگر یہ خریدنے والا خود یہ زکات ادا کرنے والا ہے تو ایسے میں مروتاً 50,000 کی گائے ہے تو وہ یقیناً کم کرنے پر مجبور ہوگا. تو 50,000 کی گائے اس کو ملے گی 40,000 میں یا 30,000 میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 50,000 کی مالیت کا جو صدقہ کیا تھا اس نے عود کیا، اس کو واپس لے لیا. کتنے؟ 10,000 یا 20,000 واپس لے لیے تو یہ عود فی صدقہ ہو جاتا ہے. اس لیے خود جو مؤدی زکات ہے اس کو خریدنا نہیں چاہیے. جی. وبه قال یہ حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله. أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله کہ حضرت فاروق اعظم نے گھوڑا اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیا تھا، یعنی جہاد کے لیے دے دیا تھا، تصدقاً دے دیا تھا کہ جہاد کے لیے کہ تم اس پر جہاد کرو، ہبہ کر دیا تھا. فوجدہ یباع، لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ بازار میں آیا ہوا ہے اونٹ اور اس کی فروختگی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، بازار منڈی میں آیا ہوا ہے. فراد آئی ابتاؤ، تو چونکہ وہ اس کی حیثیت حضرت فاروق اعظم کو معلوم تھی تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں خود خرید لوں، یہ تو استعمال نہیں کر رہے تو بیچنا چاہ رہے تو میں یہ خرید لوں. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، لیکن خریدنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. فقال لا تبتعوا، جب پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں خرید سکتے. لا تبتعوا ولا تعود فی صدقہ، دے گا اس طرح تو عود فی صدقہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عود فی صدقہ ہو جائے گا، اس لیے تم نہیں خرید سکتے. ٹھیک. باب صدقة الرقيق. یعنی غلام میں صدقہ ہے نہیں، غلام میں زکات ہے نہیں. آپ نے پڑھ لیا نا کہ غلام میں زکات ہے یا نہیں؟ خدمت کے لیے ہے، اور اگر فروخت کے لیے ہے یعنی مالی تجارت ہے، وہ ایک شخص کاروباری اسی کا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو مالیت ہے اس پہ زکات آئے گی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. رقیق اگر خدمت کے لیے تو صدقۃ الفطر تو واجب ہے، لیکن رقیق اگر خدمت کے لیے تو اس کی مالیت میں حالانکہ وہ مال ہے اور اس کی بے شرا جائز ہے لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ برائے فروخت ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، جو اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس تقدیر پر محمول ہے جبکہ خدمت کے لیے ہو. لیس فی الخیل، اور خیل کی میں نے بتایا تھا کہ 3 قسمیں ہے. اگر رکوب کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور کاروبار کے لیے تو مالی تجارت ہے زکوٰۃ ہے. تیسری قسم جو عام طور پر کم ہوتی ہے، عرب میں تو تھی نہیں، جب وہ فتوحات ہو گئی اور عراق اور خراسان تک مسلمان پہنچ گئے اور وہاں کے حالات فتح ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں لوگ تناسل کا کام کرتے ہیں، نسل کشی کا کام کرتے ہیں گھوڑوں میں. اور گھوڑوں کے نسل کشی کا کیا مطلب ہے کہ نر بھی ہے مادہ بھی ہے، اور مقصد یہ کہ نسل بڑھانا ہے. تو اس وقت پھر حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا یار کہ
عہد رسالت کے بعد کا واقعہ ہے. تو پھر اس کے یہ دو معیار قرار دیے گئے کہ یا تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار دے اور یا گھوڑے کی جو مالیت ہے اس میں ربع عشر دے، ربع عشر 2.5%. تو یہ احناف کہلاتے کہ دونوں صورتیں ہیں. اس لیے کہ حدیث میں اس کے پیشن گوئی ہے کہ اگر کسی شخص نے گھوڑے کو متجرن اجر آخرت کے لیے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں موقف کیا ہے، جہاد کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اپنے استعمال کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر ایک اور قسم ہے اور فرمایا ثم لم ينس حق اللہ فی ظہورها ورقابها، گویا کہ تیسری قسم ہے گھوڑوں کی کہ گھوڑے اس نے رکھے لیکن اللہ کا جو حق اس کے پیٹھ میں ہے اور اس کے رقبے میں ہے اس کو فراموش نہیں کرتا. پیٹھ میں تو مطلب یہ ہے کہ وہ سواری کے لیے تو خود بھی سواری کرتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے. اور رقبے میں اللہ کا حق سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں ہو سکتا. یا کیا فرمایا کہ اللہ کا حق رقبے میں فراموش نہیں کرتا، تو رقبہ خیل میں، رقبہ فرس میں حق کی کیا صورت ہو سکتی سوائے زکوٰۃ کے؟ اس لیے اشارہ اس حدیث میں ہے کہ خیل میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ تیسری قسم ہے. جبکہ جیسا کہ دیگر سوائم کا معاملہ ہے کہ اگر سوائم ہے اور نسل اور در کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے اسی طرح سے. لیکن چونکہ نصاب متعین نہیں ہے اس کا، باقی سوائم کا تو نصاب متعین ہے لیکن اس کا نصاب متعین نہیں، اس لیے یہاں یہ دو میں سے ایک شکل اختیار کی جا سکتی ہے، لکل فرس دینار، اور یا ایک قیمت لگا کے اور اس میں ربع عشر کا نظام ہوگا. یہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. تو اس کے دیکھو اس کے ظاہر پر کسی کا عمل نہیں. یہ جو حدیث ہے نا اپنے ظاہر پر تو محمول ہے نہیں، اس لیے کہ تو یقینی بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ جو تجارت کے لیے ہے رقیق یا جو تجارت کے لیے ہے فرس، اس میں ہر حال میں صدقہ ہے. جی باب صدقة الزرع. وبه قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النزح نصف العشر. صدقۃ الزرع کا جو عنوان ہے نا، اس عنوان میں دونوں چیزیں ہیں. ایک یہ کہ عشر کی شرح کیا ہوگی، یعنی عشر کتنا وصول کیا جائے گا. تو دو شکلیں، اگر بارانی زمین ہے، نہری زمین ہے، یا عاشور والی زمین ہے، عاشور والی، تو اس میں عشر ہے. کیا ہے عشر؟ یعنی 10%، 100 من میں 10 من. اور اگر پانی سیراب کرنے کی مشقت ہے، کنواں ہے، ڈور کھینچ کے یا راہٹ لگا کے یا موٹر لگا کے، یا پانی نہری ہے لیکن حکومت کو اس کا آبیانہ، اس کا ٹیکس، اس کی قیمت دینے پڑتی ہے، تو ان صورتوں میں پھر عشر نہیں بلکہ کیا ہے، نصف عشر ہے. نصف عشر کا کیا مطلب ہے؟ 5%، یعنی 100 من میں 5 من، اور عشر میں 100 من میں 10 من. یہ راستے میں کیوں بیٹھے ہیں میں کئی دفعہ. تو زکوٰۃ زرع میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقدار واجب کتنی ہے، تو یا عشر ہے یا نصف عشر ہے. تو یہ دو احدہما ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر اموال زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہے، سوائم ہو، ذهب ہو یا فضہ ہو، مالی تجارت، سب کے لیے ایک نصاب مقرر ہے. تو کیا اس قسم کا نصاب زرع میں بھی ہے، زمین کی پیداوار کے لیے بھی کوئی نصاب ہے؟ تو مسئلہ مختلف ہی ہے. لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ کو مستدل بنایا ائمہ ثلاثہ نے اور حضرات صاحبین نے بھی، کہا اس کا بھی نصاب ہے.
کم سے کم نصاب کیا ہے؟ 5 وسق. لہذا اگر 5 وسق سے پیداوار کم ہے، 5 وسق میں نے بتایا تقریباً 25 من ہے، اگر 5 وسق سے پیداوار کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، جو یعنی عشر نہیں، نہ عشر ہے نصف عشر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان آیات اور حدیث جن کا استدلال ہے جن میں عموم ہے، تو اس لیے وہ کہتے قلیل اور کثیر سب میں عشر ہے. کیا دوسرا مسئلہ یہ ہے، سب میں عشر ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو سب میں عشر ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیداوار ہے، کسی کی زیادہ زمین نہیں ہے، تو عامل کو آج آگے پریشان نہیں کرنا چاہیے ان کو، بلکہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ اپنے طور پر جتنی زکوٰۃ ان کی بنتی تا عشر بنتا ہے وہ اپنے طور پر قرب و جوار کے مساکین میں تقسیم کرے. تو جو لیس فیما دون خمسۃ اوسق کی جو حدیث ہے جس میں 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ کی نفی ہے، تو فی نفس عشر کی نفی نہیں ہے بلکہ ادا الی الساعی کی نفی ہے کہ اس کو دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ کہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جا کے اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کو دیکھ کے حساب کتاب کرے گا. اس میں اس کا بھی وقت استعمال ہوگا، کہ اس کا وقت بڑا قیمتی ہے، وسائل بھی استعمال ہوں گے. وسائل کس کے ہوں گے؟ بیت المال کے، حکومت کے. تو اس لیے اس میں اور پھر یہ کہ غریب غربا ہر جگہ ہوتے ہیں، تو غریب غربا تو بیت المال تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے نا. اب یہ زمین والا ہے، اس کی تھوڑی سی زکوٰۃ نکلتی ہے یا عشر نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں میں اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرے گا تو اس میں کیا ہے؟ نصاب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نصاب باقی چیزوں میں نصاب ہے، لیکن زمین کی پیداوار میں نصاب نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو حبوب ہے، اناج جس میں زبیب اور تمر بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. لیکن ان کے علاوہ جو فواکہ ہے کیا ہے؟ فواکہ یا ترکاریاں ہیں، سبزیاں، ٹماٹر ہے، بینگن ہے، پالک ہے، بھنڈی ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جو قوت تو نہیں ہے لیکن مکیلی موزونی مدخر ہے، جیسے جتنے مسالہ جات ہیں. کیا کیا مسالہ جاتے ہیں جو آپ لوگ وہاں استفادہ کرتے ہیں؟ روز ہم سب کرتے ہیں استفادہ. کیا مسالہ جاتے ہیں؟ کالی مرچ ہے اور زیرہ ہے، لونگ ہے، دال چینی ہے، اور کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے سارے مسالہ جات. یہ قوت تو نہیں ہے، یعنی غذا کے لیے تو کافی نہیں، لیکن مکیلات ہے، موزونات ہے، مدخر ہے. ان کو اٹھا کے رکھا جا سکتا نہیں رکھا جا سکتا. بڑی بڑی منڈیوں میں بڑے بڑے اسٹور بنے ہیں، تو ان سب میں عشر ہے. اس کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قوت ہو یا قوت نہ ہو، مدخر ہو یا مدخر نہ ہو. لیکن توابل مدخر تو ہے لیکن قوت نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو قوت ہے لیکن مدخر نہیں ہے. ٹماٹر قوت ہے لیکن مدخر نہیں ہے، سیب ہے، انار ہے، آڑو ہے، ساری چیزیں قوت ہے لیکن مدخر نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہ قوت ہونا شرط ہے نہ مدخر ہونا شرط ہے. جو بھی ما اخرجت الارض ہے اس میں عشر ہے اور نصف عشر ہے. جو بھی، البتہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو استغلال کے لیے ہو، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے ہو. اگر خودرو گھاس ہے کسی کی زمین میں ہے یا درخت ہے اور وہ اس کی کٹائی کرتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، اپنے چولہے میں بھی استعمال کرتا ہے، بیچتا بھی ہے، تو درختوں پہ عشر نہیں ہے، وہ تابع للارض ہے. البتہ اگر بیچتا ہے
جو جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے تو جو پیسہ ہے نا پھر وہ مالی زکوٰۃ ہے، لیکن خود درخت مالی زکوٰۃ نہیں. اس طرح خودرو گھاس ہے تو مالی زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں کچھ واجب نہیں. البتہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ گھاس بوتا ہے یا درخت کے خاص قسم ہے، باقاعدہ اس نے ایک رقبہ متعین کیا ہوا ہے، وہ درخت لگا کے پھر وہ ایک خاص قسم ہے سفیدے کا درخت وہ لوگ لگاتے ہیں اور بہت جلدی وہ درخت تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی کٹائی ہوتی ہے. یہاں یہ جو ماچس بنانے والی فیکٹری ہے نا اس کی جو دیے سلائی ہوتی ہے نا وہ اسی درخت کی بنتی ہے. تو اگر استقلال کے طور پر ہے تو وہ درخت پھر اس پہ زکوٰۃ آئے گی نہیں آئے گا، اشارہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اسی طرح سے جو گھاس بوئی جاتی ہے، جیسے وہ ایک خاص گھاس ہے نا، لسن کہتے ہیں اس کو، لسن ایک دفعہ لگائی کٹائی کرتے ہیں پھر اٹھتی ہے، پھر کٹائی کرتے ہیں پھر بڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ لگانے کے بعد 6-7 دفعہ سال میں اس کی کٹائی ہوتی رہتی ہے اور دوبارہ بڑھتی رہتی ہے. تو استقلال کے لیے ہے نہیں ہے، فائدے کے لیے ہے نا، اس پہ بھی زکوٰۃ. حالانکہ نہ قوت ہے نہ مدخر ہے، سمجھا، لیکن استقلال ہے. تو بہرحال کو زمین کی زیادہ تر چیزوں میں زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ نہیں ہے وہ درختوں میں نہیں ہے، وہ خودرو گھاس میں نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھو یہاں اندرونی سندھ میں ایک علاقہ ہے مٹی ایک علاقہ ہے، وہاں بڑے بڑے آپ جائیں گے تو بڑے بڑے پلاٹ ہے وہاں. وہ گلاب کے پھول، گلاب کی فصل ہوتی ہے، گلاب کے پودے لگائے جاتے ہیں اور پھر ہر سال جو ہے وہ ہر دن کو صبح سویرے وہ گلاب کا پھول توڑا جاتا ہے، پھر یہ کراچی آتا ہے اور یہ جو ہار بنانے والے ہیں یہ بیچتے ہیں. تو وہ بھی یہ استقلال ہے نہیں ہے. تو اگر استقلال کے لیے ہے تو وہ شرع ہے، اور اگر خودرو ہے استقلال کے لیے نہیں یا محض درخت ہے تو درخت جو ہے نا زمین کے تابع. جس طرح زمین کی مالیت میں زکوٰۃ نہیں ہے تو درخت جو تابع ارض ہے اس کی مالیت میں بھی زکوٰۃ نہیں. تو بہرحال یہ دو تین مسائل ہو گئے نا ذرا سے متعلق. کیا کہ ایک تو یہ کہ اس میں اشارہ کیا ہے، شرح یعنی مقدار واجب کیا ہے تو عشر ہے اور نصف عشر ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی نصاب مقرر ہے نہیں ہے تو دیگر ائمہ کے نزدیک حبوب کا نصاب مقرر ہے، ما دون خمسہ اوسق میں عشر نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی نصاب نہیں. ما اخرجت الارض جو بھی چیز ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کس قسم کی زرعی پیداوار میں عشر ہے. دیگر حضرات کے نزدیک خضراوات میں بقول میں عشر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو بھی منتفع بھی چیز ہے، یعنی جو منتفع بھی تو نہیں استقلال کے لیے ہے، وہ قوت ہو قوت نہ ہو، مدخر ہو مدخر نہ ہو، وہ اس میں عشر ہے. سبزیوں میں، ترکاریوں میں، پھلوں میں، مسالہ جات میں، پھولوں میں یہ زعفران ہے. زعفران جانتے ہیں تو کتنی قیمتی ہے، کہاں سے فضا میں ہوتی ہے زعفران ہے زمین سے نکلتی. یہ خراسان ایران کا علاقہ ہے نا، خراسان بڑے بڑے کھیت ہیں اس میں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑے بڑے کھیت ہیں اور اتنی قیمتی چیز ہے. ایک تولہ کئی ہزار روپے کا ہے. یہ عامل لوگ جو ہے نا وہ منگواتے رہتے ہیں، وہ تعویذ لکھتے ہیں، زعفران لے کے اور بیچارہ جو پریشان ہو جاتا ہے جو مریض ہوتا ہے. تو کتنے کیا تولہ ہے یہاں کسی کو پتہ ہوگا یار، یہاں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں ایسے کہ جن کو اندازہ ہے. کیا کتنے کا تولہ ہے زعفران؟ یا سعید ماذا عندك من العلم؟ انت لا تعرف؟ سبحان اللہ.
ربما يستوردون من هناك. اس کو بتایا کتنے کا ہے؟ ایک تولہ 10 گرام زعفران کیا قیمت ہے اس کی؟ اس میں خیال میں 8-10 ہزار سے کم نہیں ہوگا. جی بولو بولو. ہاں 7,200 10 گرام. ایک تولہ وہی 11-12 گرام ہوتا ہے نا ایک تولہ تو. ہاں تو دیکھو 7,000 چلو 10,000 نہیں 7,000 تو 1 کلو. اب یہ تو 10 گرام ہے. 1 کلو کتنا ہوگا؟ 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. تو زعفران میں اگر زعفران کے وہ قوت نہیں ہے، قوت نہیں ہے اور حبوب میں سے بھی نہیں ہے، اناج میں سے بھی ہے. تو اب اگر چھوٹ دے دی تو مزے آ جائیں گے ان لوگوں کے جو زعفران کی کاشت کرتے ہیں. لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بچ جائے گی. دیکھو جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما سقط السماء والانہار والعیون او کان بعلا. یہ کان بعلا کا مفہوم وہی ہے جو او کان عصریا ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے. او کان عصریا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایسی پیداوار ہے کہ اس کو سیراب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین کی نمی سے وہ خود ہی وہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرتی ہے. وہ فصل اس طرح کی ہے کہ جہاں لگی ہوئی ہے وہاں زمین میں پہلے سے نمی ہے، اس لیے کہ مثلا وہ نہر کے کنارے پہ ہے، دریا کے کنارے پہ ہے اور آب رسانی کی کوئی محنت نہیں ہے، اس طرح بارش میں نہیں ہے. تو اس میں بھی نصف عشر نہیں ہے. کیا ہے؟ عشر. او کان بالا العشر. وفیما سقی بالسوانی ثانیتوں کی جمع ہے وہ اونٹ جو کھینچ کے لاتا ہے پانی. او النصح یہ دونوں قریب ہے. نصف العشر کہ اونٹ کے ذریعے سے راہٹ کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے اور وہ سیراب ہو رہی زمین. تو اس میں چونکہ محنت ہے، مشقت ہے، تو اس لیے اس میں عشر نہیں ہے، نصف عشر ہے. جی وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وابن الأسود العجلي قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود اوکان بعلا آیا نا، میں نے بتایا کہ وہی ہے جو ترمذی میں عصریہ کے لفظ ہے، عصور کے لفظ ہیں. تو اسو کہتے ہیں کہ البال والکبوس الذی ينبت من ماء السماء، کہ بارش کے پانی سے. اور بارش کے پانی سے مراد یہ بارش نہیں ہے بلکہ وہ زمین ہے جس میں نمی ہے. ظاہر ہے کہ پانی جو بھی ہے زمین میں ہے تو بارش کا نتیجہ نا. تو ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت ابا اياس الاسدی عن البال فقال الذي يسقى بماء السماء. انہوں نے یہ معنی بیان کیے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ زمین میں نمی موجود ہے. وہ نمی جس طریقے سے بھی آئے، دریا سے آئے یا نہر سے آئے. جی وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جو پہلے حدیث ہے نا، اس میں یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہے اس کا استبدال جائز نہیں ہے. یعنی 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے، اگر کوئی بکری نہیں دینا چاہتا، بکری کی قیمت دینا چاہتا ہے 10,000 15,000 20,000 تو معتبر نہیں ہے مثلا. یا بکری کی جگہ گائے دینا چاہتا ہے، اونٹ دینا چاہتا ہے تو معتبر نہیں. اناج عشر ہے،
ہنتا میں سے ہنتا اور شعیر میں سے شعیر، اس میں استبدال کرنا چاہتا ہے، ہنتا کی جگہ شعیر دینا چاہتا ہے، شعیر کی جگہ ہنتا. مالیت کے لحاظ سے اگرچہ وہ کوئی دھوکہ بازی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ بار استبدال ہے. تو بعض ائمہ کے نزدیک استبدال جائز نہیں، عین شے واجب ہے. لیکن احناف اور بعض سلف کا کہنا یہ ہے کہ خود احادیث میں ایسی مثالیں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ یا کسی اور صحابی سے فرمایا تھا کہ مدینے میں کپڑوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہاں سے وہ بجائے اس کے کہ وہاں کی مقامی پیداوار لے کے تم پہنچا دو یہاں، اس میں دقت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لہذا اس کی جگہ دوسری چیز لے سکتے. تو احناف کے نزدیک استبدال جائز ہے، عین شے کا وصول کرنا جائز ہے. عین شے تو ایک معیار ہے، وہ ضرور ہے، لیکن اس کی جگہ اگر کوئی قیمت دینا چاہے یا کوئی اور جنس دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک تو مسئلہ یہ فرمایا کہ خذ الحب من الحب والشاة من شم الغنم والبعیر من الابل والبقرة من البقر. آگے ایک اور دلچسپ بات ہے، اور بظاہر اس کا مطلب یہ ہے، آخر میں اس کو ذکر کرنے کا کہ غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے اور لوگ اس معاملے میں ڈنڈی نہ مارے اور اکل حلال کی پابندی کرے تو ملک میں فراوانی ہو جاتی ہے رزق کی اور چیزوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو داؤد قال ابو داؤد شبر تو خود اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ مصر میں نے ایک ککڑی کی پیمائش کی. ککڑی جانتے ہیں نا، ایک تو کیڑا ہوتا ہے یعنی خیار، اور ککڑی قصہ وہ جو پتلی سی ہوتی ہے. میں نے اس کی پیمائش کی تو 13 بالش کے برابر تھی، 13 بالش کے برابر. اور کہتے ہیں ایک مالٹا، سمجھ لو مالٹا، نارنگی، ہاں مالٹا ہے نارنگی، وہ جو مصر میں اس کا نام ہے برتقال. تو برتقال کی بھی میں نے، جس کو اترنجا یہاں کہا گیا ہے، اس کی پیمائش، اس کو دیکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور اونٹ پہ لادا گیا اس کو، تو ایک طرف ایک ٹکڑا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا، چمڑا ڈال. اور شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یا خلافت بنو امیہ کے زمانے میں ایک سرکاری سٹور میں گندم لائی گئی، گندم یعنی بیت المال کے کسی سٹور میں گندم لائی گئی تو ایک ایک دانہ کھجور کے گٹلے کے برابر تھا. اور آپ علامات قیامت میں پڑھیں نزول عیسیٰ کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، یہاں تک کہ انار کا جو چھلکا ہوگا نا، آدھا چھلکا وہ چھتری کے برابر ہوگا، لوگ اس کے نیچے بیٹھیں گے. انار جانتے ہیں نا، انار کا جو ایک چھلکا ہوگا، آدھا چھلکا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے صاحبان کے طور پر بیٹھیں گے، ایک چھتری کی طرح ہوگا. تو جب اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی ہے اور معاشی اور منکرات سے اجتناب ہوتا ہے تو خزانے برسنے لگتے ہیں، اور جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو خشکسالی، مہنگائی اور کامیابی. اب دیکھو پاکستان کو گندم باہر سے لینی پڑ رہی ہے، حالانکہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کے ان ملکوں میں سے 5-6 ملکوں میں سے جو زرعی پیداوار میں خود کفیل ہے اور جس کی زمینیں سونا اگلنے والی ہے، لیکن باہر سے گندم منگوا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو دیکھو یہ آخر میں امام ابو داؤد نے بات فرمائی، شبرت قصاۃ بمصر، کہ مصر میں نے ایک ککڑی کی پیمائش کی تو کتنی بنی؟ 13 شبرن، 13 بالش کے برابر لمبی ککڑی تھی. ورأیت اترجۃ علی بعیر، اور میں نے ایک نارنگی دیکھی کسی اونٹ کے اوپر لدی ہوئی، بقطعتین، اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے. تو قطعت وسیرت علی مثل عدلین، اور جیسا کہ
بار ڈالا جاتا ہے نا کسی جانور پہ، آدھا حصہ ایک طرف آدھا حصہ ایک طرف، اسی طرح سے اس ایک جو مالٹا تھا جو چیز تھی اس کے دو حصے بار کی طرح دونوں طرف لدے ہوئے تھے، اتنا بڑا تھا وہ ڈالا. قطعت وسویرت علی مثل عدلین. جی باب زكاة العسل. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم قال جاء هلال أحد بني مطعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. آپ آگے پڑھیں گے کہ دو چیزیں، ایک اقطاع اور ایک حما. اس کو حما کہتے ہیں. حما کے معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک علاقہ اپنے لیے خاص کر لیتے تھے، خاص جاگیر بنا لیتے تھے، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ علاقہ ممنوعہ قرار پاتا تھا. اسی علاقے میں اس سردار کے اپنے مویشی اپنا مال چرتا تھا، باہر کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی. اس کو کہتے تھے حما. تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، لا حما للہ ولرسولہ، کہ بیت المال کے غرض کے لیے تو کسی علاقے کو علاقہ ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے کہ بیت المال کا مال اس میں پرورش پائے، باہر کے لوگ اس کو استعمال نہ کر سکے. لیکن جو ارض مباحہ ہے عام آدمی اس کو اپنے ذاتی جاگیر کے طور پر محفوظ نہیں کر سکتا. جو بھی آدمی مال مویشی رکھتا ہے وہ جا کے اس میں سے چرا سکتا ہے. لا حما الا للہ ولرسولہ. لیکن اور ایک اور چیز ہے اقطاع، کہ سرکاری زمینوں میں سے اگر خلیفہ وقت امام المسلمین یہ چاہے کہ کسی آدمی کی کسی خاص کارنامے کی وجہ سے اس کو انعام دیا جائے اور ایک زمین بطور جاگیر کی اس کو دے دی جائے مالکانہ طور پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقطاع. تو اقطاع کی اجازت ہے اور حما کی اجازت ہے. لیکن بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں ہلال ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پہاڑی علاقہ تھا بطور حما کے دے دیا تھا، یعنی تم اس کو استعمال کرو، اس کی پرورش کرو، اور جو بھی آمدنی ہو تم استعمال کرو، البتہ زکوٰۃ وہ نکالے کرتے تھے. چنانچہ وہاں شہد بہت بنتا تھا، شہد کی مکھیاں بہت ہوتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا عشر لے کر آتے تھے، جس کا حاصل کیا نکلتا ہے کہ وہ شہد میں سے بھی عشر واجب ہے. شہد جس طرح زرعی چیزیں ہیں تو شہد بھی اسی قبیل سے ہے، لہذا اس میں عشر واجب ہے، عشر نکالنا پڑے گا. تو یہاں اسی واقعے کا بیان ہے. کہتے دیکھو قال جاء ہلال احد بنی مطعان. بنی مطعان قبیلہ ہے، تو اس کے بزرگ تھے ہلال، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشور نحل له، شہد کی مکھیوں کا عشر لے کے. اور شہد کی مکھیوں کو عشر سے کیا مطلب ہے؟ شہد کا عشر لے کے. وَكَانَ سَأَلَهُ أَن يَحْمِيَ وَادٍ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ وہ جو ہمارے طرف ایک وادی ہے اس کو میرے لیے حما بنا دے، یعنی مجھے جاگیر کے طور پر دے دے. يُقَالُ لَهُ سَلَبَ، اور اس وادی کا کیا نام تھا؟ سلبہ. فحمله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوادی، آپ نے اس کو حما بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کی پرورش کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، جو بھی پیداوار ہو وہ تم رکھ لو. فلما ولی عمر بن الخطاب، جب حضرت فاروق اعظم یعنی پورا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا کہ وہ ان کی تولیت میں رہا، وہ حما اور وہ جگہ حضرت ہلال کے پاس رہی اور وہ اس کا عشر ادا کرتے تھے.
جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا تو کتب سفیان بن وہب الی عمر بن الخطاب، تو حضرت سفیان بن وہب جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا یسأل عن ذلک کہ سلبہ ایک بڑی وادی ہے اور اس میں بڑی پیداوار ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ فکتب عمر، تو حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا کہ ادل الیک ما کان یؤدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عشور نحلی فاحملہ سلبا، کہ اگر وہ سابقہ معمول کی طرح عشر ادا کرتے ہیں اور پیداوار کا بھی عشر اور شہد کا بھی عشر، تو ٹھیک ہے، اس حما کو برقرار رکھو، اور اگر ادا نہیں کرتے تو ان سے واپس لے لو۔ ان ادا الیکا ما کان یؤدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بدستور حسب معمول وہ ادا کر رہے ہیں عشر من عشور نحلی فاحملہ سلبا، تو اس سلبا کے وادی کو ان کے حق میں بطور حما کے برقرار رکھو۔ وإلا فإنما ذباب غیث یأکل من یشاء، لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتے تو پھر یہ علاقہ کیسا ہوگا؟ یہ مباح ہوگا، ہر ایک آدمی کو اس سے استفادے کی اجازت ہوگی، اور جو بھی جائے گا شہد کا اتار کے اپنے گھر لے جانا چاہے تو لے جا سکتے، اس لیے کہ وہ ذباب غیث ہے۔ انما ہوا ذباب غیث، کہ شہد کا کیا مطلب ہے کہ بارش ہوئی، بارش کے نتیجے میں مکھیاں پیدا ہوئی، مکھیوں نے شہد بنایا، تو وہ ہے کہ بارش کا نتیجہ ہے، بارش کا ثمرہ ہے، بارش کا حاصل ہے، لہذا اس میں کسی کا استحقاق نہیں ہے عرض مباح ہونے کی صورت میں۔ من سبقت، جس طرح شکار ایک عام ہوتا ہے، ہر ایک آدمی پکڑ سکتا ہے، اسی طرح عرض مباحہ کا جو شہد ہوگا وہ بھی کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں ہوگا، تو حضرت ہلال کی ملکیت میں بھی نہیں ہوگا، جس کو موقع ملے گا وہ اپنے گھر لے جائے۔ ذباب غیث وہ بارش کی مکھی ہے، یا کلو میشا، اور اس مکھی کی جو پیداوار ہے شہد جو چاہے وہ اس میں سے اصول کرے، اس لیے کہ یہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے، عرض مباح ہے، یعنی شکار کی طرح ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة۔ ہاں یہ دیکھو، یہ اصول اس کا یہی ہے کہ وہی 10%، کہ اگر 10 مشکیزیں ہیں تو ایک مشکیزہ زکوٰۃ کا ہوگا، عشر کا ہوگا۔ جی۔ وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم۔ پہلے ایک وادی کا ذکر تھا یا 2 وادیوں کا ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 وادیوں ذکر ایک کا ہے سلبہ کا، تو فرمایا کہ اگر یہ وادی میں ان کا تصرف سابقہ معمول کے مطابق ہے اور عشر ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے واپس لے لیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من 10 قرب قربة وقال واديين لهم۔ باب في خرس العنب. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن سري الناقط قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. يخرس العنب كما يخرس النخل کیا مطلب ہے؟ جس طرح کھجور کے درختوں کا خرس ہوتا ہے کہ کتنے پیداوار متوقع ہے اس باغ میں، اسی طرح عنب کا بھی خرس ہوتا ہے، لیکن عنب کا خرس زبیب کی شکل میں ہوتا ہے۔ کس شکل میں؟ یہ انگور کا باغ ہے، اس میں سے کشمش کتنی بن سکتی ہے، یہ خرس ہوتا ہے، تو خرس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرس العنب کما یخرس النخل ویؤخذ زکاۃ زبیبا، لیکن جب خرس ہوگا نا عنب کا تو زکوٰۃ میں عنب وصول نہیں کیا جائے گا۔ کیا چیز وصول کی جائے گی؟ زبیب، اس لیے کہ یا تو غربا اور مساکین کے لیے وصول کرنا ہے تو وہاں تو پوائنٹ عنب سڑ جائے گا۔ کما یؤخذ زکاۃ النخل، جس طریقے سے کھجور کے باغ میں رطب وصول نہیں کی جاتی بلکہ کھجور، خشک کھجور وصول کی جاتی۔
وبه قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التماري عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب في الخرس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فجزوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. اذا خرجتم فجدوا، تم خرچ کرو تو اب چھٹی ہے، یعنی سب کا آزاد ہے. جو عاملین زکات ہے وہ بھی آزاد ہے، اس لیے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا نا کہ اب ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور مالکان جو باغات کے مالکان ہیں وہ بھی آزاد ہے کہ جس طرح چاہے اب کھائے پیے کاٹے ضائع کرے جو بھی کرے، اس لیے کہ متعین ہو گیا ہے کہ ان کو تو زکات دینی ہے. فجدوا ودعوا الثلث، اور پھر آپ نے عاملین کو فرمایا کہ ثلث کو کیا کرو، منہا کرو، ثلث کو نظر انداز کرو. کیا مطلب؟ یعنی جتنی اب دیکھو 10 یعنی سمجھ لو کہ 1000 کلو عشر نکلتا ہے. خرچ سے اندازہ ہوا کہ کتنا عشر نکلے گا؟ 1000 کلو میں سے، 1,00,000 کلو میں سے 1000، اتنے 10,000 کلو میں سے 1000 کلو عشر نکلے گا. تو 1000 پورا وصول کرنے کے بجائے اس میں سے ثلث چھوڑ دو. تو 1000 میں سے ثلث چھوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ ہے یعنی 700 کے قریب، 700 نا، 666. ہاں تو چلو 700 کے قریب گویا کہ وصول کرو اور وہ 300 کے قریب چھوڑ دو. وَإِن لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا الثُّلْثَ، اگر تم ثلث نہیں چھوڑنا چاہتے فَدَعُوا الرُّبُع، اس لیے کہ ثلث چھوڑنا اس میں نقصان ہے بیت المال کا، تو فرمایا کہ چلو ربع چھوڑ دو، یعنی پورا وصول نہ کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں پیداوار میں کچھ کمی آ گئی ہو کسی وجہ سے، تو ایسے میں اگر تم پورا کا پورا جو خرچ کے نتیجے میں سامنے صورتحال آئی، وہ حقیقی صورتحال تو نہیں تھی، وہ تو ایک اندازہ تھا نا، اندازے میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر تم اشراک کرو گے کہ ہم تو پورا 1000 کلو وصول کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو. کس کا نقصان؟ صاحب بستان کا، باغ والے کا نقصان ہو. تو اس لیے اتنا نظر انداز کرو. یہ امام احمد ابن حنبل وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کہتے ہیں اس خرچ کے نتیجے میں جو مقدار ہے بس وہی وصول ہوگی، اور اس میں البتہ یہ تخفیف کی گنجائش ہے. احناف کے نزدیک خرچ جو ہے نا وہ ایک مصلحت کے لیے، لیکن اصل عشر جب واجب ہوگا جب حقیقی پیداوار سامنے آئے گی. تو 1000 کلو بھی ہو سکتی ہے وہ زکوٰۃ عشر، اور 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 1000 سے کم بھی ہو سکتی ہے. اس خرچ پر مدار نہیں ہوگا عشر کے وصولی کا. یہ خرچ جو ہے نا یہ تو کسی بدعنوانی کو، کسی دھوکہ بازی کو روکنے کے لیے ایک احتیاطی تدبیر ہے، یا اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے خراج مقاسمہ سے، یعنی مزارعات سے اس کا تعلق ہے کہ وہ کوئی جو مزارع ہے وہ کوئی دھوکہ نہ دے. لیکن اصل جو عشر واجب ہوتا ہے وہ تو اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ حقیقی پیداوار سامنے آ جائے تو اس کا عشر نکالنا پڑتا ہے. تخمینے کی بنا پر عشر نہیں نکلتا.